گناہگارم سیاہکارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ، تو غنی از ہر دو عالم فقیر، روز محشر عذر ہائے ممپذیر، گر تمہیں بینی حساب ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میری نہایت واجب الاحترام عزیز بزرگوں دوستوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک تو فلسطین کے اندر جو ظلم و بربریت اسرائیل کی طرف سے جاری ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ میرے خیال میں جتنے بھی عوام الناس ہیں، کسی کو بھی آپ دیکھ لیں کہ بندہ خبریں سنتا ہو تو وہ یہی کہے گا کہ علامہ صاحب ہمیں اجازت ملے، ہم اپنی چھاتی پہ بم باندھ کے وہاں پہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہماری مسلم امہ جو ہے نا وہ بالکل خاموش ہے۔ اتنے زیادہ دنیا دار ہو چکے ہیں کہ کوئی بندہ بھی تیار نہیں ہے۔ پوری دنیا کو پاکستان کے اوپر بڑا مان ہے کیونکہ ہم ایٹمی پاور ہے، ہمارے پاس بہت بڑے بڑی دور تک وہ مار کرنے والے میزائل موجود ہیں، ہم یہاں سے بیٹھ کے اسرائیل کو تباہ کر سکتے ہیں۔ لیکن سب کچھ ہے، ایمان کی جو طاقت ہے نا وہ دولت نہیں ہمارے پاس ہے۔ کمزور ترین ایمان ہم رکھتے ہیں، ہم تو اتنا کمزور ایمان رکھتے ہیں، یعنی سب سے مضبوط ایمان ہے ہاتھ کے ساتھ برائی کو روکنا۔ ہاتھ کے ساتھ نہیں روک سکتے تو پھر دوسرا درجہ آ جاتا ہے وہ زبان کے ساتھ روکنا، اور وہ بھی نہیں کر سکتے تیسرا درجہ دل میں کسی کو برا کہنا، برائی کو دل میں برا کہنا۔ اور یہ فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کمزور ترین ایمان سے بھی نیچے ہمارے حکمران ایسے لگ رہا ہے، پتہ نہیں دل ان کے پستے ہی نہیں ہیں، ان کو کچھ ٹس سے مس ہی نہیں ہو رہے۔ ہماری حکمران اگر پوری دنیا کے تقریباً 56-57 ملک ہیں اسلامی، وہ بالکل سو گئے، وہاں پہ وہ رو رو کے فریادیں کر رہے ہیں، لیکن کوئی سننے والا ہی نہیں ہے۔ اچھا، لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا جا رہا تھا، ذہن میں سوال آتا ہے، تو وہ جو کوفہ 7 علاقہ تھا جنہوں نے جا کے امام مسلم آپ کے جو کزن جن کے ہاتھ میں بیعت کی ہے، تو وہ سارے مسلمان تھے، وہ کہاں تھے؟ کیوں وہ مدد کے لیے نہیں آئے تھے؟ وہ اس وقت کہاں تھے؟ تو اس کا جواب یہی سمجھ آ رہا ہے کہ جس طرح آج اسرائیل وہ تنہا، کھانا ان کا بند ہے، پانی ان کا بند ہے، ہر چیز وہاں پہ روک دی گئی ہے۔ ایک پورے غزہ کی پٹی کو 25-30 کلومیٹر کا جو علاقہ ہے اس کو کربلا بنا کے رکھ دیا گیا، تو بالکل آج بھی وہاں کربلا ہے، اور ساری دنیا کے لوگ وہ حکمران کوفی بنے ہوئے، یہ ساری دنیا کے لوگ کوفی ہیں، جو ان کی مدد کے لیے نہیں جا رہے وہ کوفی ہیں۔ ہم کیا کریں؟ ہم علماء ہیں، ہم تو لوگوں کو بتا سکتے ہیں، ہمیں اجازت دے دی جائے۔ میں پوچھتا ہوں جتنے لوگ ہیں سب کو اجازت دیجیے، سارے جانے کے لیے تیار ہیں۔ اور بھائی مرنا تو ایک مرتبہ ہی ہے نا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ دنیا سے جانے لگے، 100 سے زیادہ آپ نے جنگیں لڑی ہیں، جب دنیا سے جانے لگے تو بستر مرگ پہ تھے، رونا شروع کر دیا۔ پوچھا حضرت ہوا کیا ہے؟ کہا کہ 100 سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں لیکن شہادت نہیں مل رہی مجھے، اور لوگوں کو بتایا کہ اگر موت تلواروں کے سائے میں ہوتی تو خالد بن ولید کو کبھی بستر مرگ کے اوپر موت نہ آتی۔ موت انسان کی حفاظت کرتی ہے، اور مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے، اگر مر جائے تو شہید، بچ جائے تو غازی ہوتا ہے، پھر اس کا نام زندہ رہتا ہے۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ امت کے جتنے بھی حکمران ہیں مسلم امت کے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ یاد رکھیں آج اگر ہم ان کے لیے آواز نہیں بلند کریں گے تو یہ جو عفریت ہے، یہ جو بڑا سانپ ہے گریٹر اسرائیل بنانے والا، یہ ابھی لبنان پہ حملہ کرے گا، پھر اس کے بعد مصر پہ آئے گا، دوسرے ملکوں پہ آئے گا، آہستہ آہستہ انہوں نے آگے چلنا ہے۔ ہم یہ سمجھتے کہ شاید ہم وہ بحری جہاز کی اوپر والی چھت پہ بیٹھے ہیں، نیچے والی سوراخ کر رہی ہیں، تو ہم ان کو منع نہیں کر رکھے ہیں، کچھ نہیں کہہ رکھے ہیں۔ یاد رکھیں اگر وہ ڈوبیں گے تو اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے۔ اگر
غزہ یا فلسطین اس منظر سے غائب ہوا تو رہتے پھر ہم بھی نہیں ہیں، کیونکہ آج اگر ہم ان کی مدد کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، کل کو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد ہمارے لیے بھی شامل حال نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ عزیز سامعین محترم، دوسرا یہ جو ماہ ہے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی وفات کا مہینہ، وصال کا مہینہ ہے، اس کو بڑی 11ویں شریف کہتے ہیں۔ حسب سابق حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی سیرت کے پہلو میں آپ کے سامنے عرض کیا کرتا ہوں، کرامات تو آپ کی بہت زیادہ ہیں، جتنے بھی بزرگ گزرے تاریخ میں سب سے زیادہ کرامتیں آپ کی ہیں، بہت زیادہ صاحب کرامت تھے، لیکن کرامت کے ساتھ ساتھ استقامت تھی آپ کی۔ کرامت دکھائی جاتی ہے کسی کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے یا کسی کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے، تاکہ وہ اس کو دیکھے اور وہ اسلام قبول کر لے، یا اس کو دیکھے اور وہ دینداری کی طرف آ جائے، یہ اس لیے کرامت ہوتی ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا درخشاں پہلو ایک یہ تھا، آپ نے جو کچھ بھی کیا وہ اخلاص کے ساتھ کیا آپ نے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ نیکی کر اور اس کو فیس بک کے اوپر ڈال، ہمارے تو مذہبی جلسے بھی اس وقت مکمل نہیں ہوتے جب تک 10 فوٹوگرافر نہ بلا لیے جائیں۔ ہم تو سٹیجوں پہ بیٹھ بیٹھ کے کہتے کہ جی ہماری تصویر کھینچو اور فیس بک کے اوپر لگاؤ۔ ہم اتنا زیادہ ریاکاری میں پڑ گئے، ہمیں سٹیج پہ جگہ نہ ملے۔ ہمارے علماء کچھ ایسے ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں، جی ہمارے لیے وہاں پہ کرسی کیوں نہیں بچھائی آپ نے، سٹیج پہ بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں دی ہے۔ ریاکاری عروج کے اوپر ہے، اخلاص یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو حجت الاسلام کہا جاتا ہے کہ اسلام کی اگر کسی نے دلیل مانگنی ہو اسلام کی دلیل کیا ہے تو ان کو کہا جاتا ہے کہ جا کے امام غزالی کو پڑھ لیں۔ اس دور کے بڑے بڑے جو فلسفی تھے ان کو آپ نے زیر کیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ فوت ہونے لگے تو آپ کا ایک شاگرد مرید آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو کہنے لگا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ جب نصیحت کیا کہ آپ نے فرمایا علیک بالاخلاص فلم یزل یکررھا حتی یموت۔ آپ کہتے کہ اخلاص کو لازم پکڑ لو، اخلاص اخلاص اخلاص، یہی لفظ کہتے رہے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اخلاص ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا، الحب للہ والبغض للہ، جو بھی کام کرے اللہ کی رضا کے لیے، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس چیز کی کمی آ گئی ہے، جبکہ ہم اپنے بزرگوں کو دیکھیں ان کی ساری زندگی اسی اخلاص کے اوپر تھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قول ہے، آپ فرماتے تھے کہ تصوف یہ ہے کہ صوفی دنیا سے قطع تعلق ہو کے مخلوق خدا کی خدمت میں لگ جائے، اسی کو تصوف کہتے ہیں۔ یہ صوفیزم جو ہے، تصوف یہ ہے کہ دنیا سے قطع تعلق ہو کے مخلوق خدا کی خدمت کرے، دنیا کے لیے نہیں کرے، صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، اس کو تصوف کہا جاتا ہے۔ اور یہ بزرگ جتنے بھی ہیں ان کی ساری زندگی دیکھیں اخلاص سے بھری ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اخلاص کے کچھ واقعات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ آپ کس قدر اخلاص کے ساتھ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ لوگ آپ کے پاس نذرانے لے کے آتے ہیں، تحفے لے کے آتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی ان کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، آپ اس طرح مصلی تو مصلی کے نیچے لوگ رکھتے چلے جاتے، جتنے بھی ضرورت مند آتے آپ وہ پیسے ان کو دیتے، جو پیسے رات کو بچ جاتے شیخ عبد القادر جیلانی وہ لنگر کھانے والے بندے کو جمع کرواتے، کہتے کہ اس کا لنگر پکا کے لوگوں میں تقسیم کر دینا۔ آپ خود فرماتے ساری زندگی 1000 درہم میرے پاس اکٹھا نہیں ہوا، صبح کو ہوتا تو شام سے پہلے لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔ اچھا، آپ کی زندگی کے جتنے بھی واقعات اخلاص کے اوپر مبنی ہیں، وہ بچپن میں کچھ حضرات یہاں پہ موجود ہیں جنہوں نے دوسری کلاس کے اندر وہ کہانی پڑھی تھی جب وہ شیخ عبد القادر جیلانی ماں نے پڑھنے کے لیے بھیجا اور 40 دینار یہاں پہ سلائی کر دیے، اور رستے میں ڈاکوؤں نے جب حملہ کیا تو ڈاکوؤں کا سردار تھا احمد بدوی، جو بعد میں بہت بڑے بزرگ بن گئے۔ آپ کے دستے اقدس کے اوپر انہوں نے بیعت بھی کی اور ساتھ توبہ بھی کی۔ تو جب ڈاکوؤں نے پوچھا بچے تمہارے پاس کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ دوسرے نے پوچھا، پھر سردار تک جب یہ بات پہنچی تو احمد بدوی نے قریب بلایا، کہا اے نوجوان، 18 سال آپ کی عمر تھی، کہا بتاؤ تمہارے پاس کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ میں کہاں ہیں؟ آپ نے اس طرح بغل اٹھائی، فرمایا یہاں میری ماں نے سلائی کر رکھے۔ تو احمد بدوی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے، جب ڈاکو تھے، کہنے لگے کہ تم یہ چھپا بھی سکتے تھے، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا، لیکن تم نے
جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ کہا جب میں گھر سے نکلنے لگا تھا میری ماں نے مجھے کہا تھا بیٹا تمہاری وراثت میں 80 دینار آئے ہیں، 40 دینار تمہارے بھائی کے لیے رکھ دیے، 40 دینار تم لو اور چلے جاؤ۔ اور جب گھر سے نکلنے لگے ماں نے مجھے نصیحتیں کی تھی اور یہ کہا تھا کہ بیٹا اب تو تعلیم حاصل کرنے بغداد جا رہا ہے، ہو سکتا ہے جب تو واپس آئے میرے ساتھ ملاقات نہ ہو، میں اللہ کو پیاری ہو جاؤں گی۔ ماں بھی اللہ کی ولیہ تھی، یہ بھی مائیں تھی جو اپنے جوان بچوں کو دین کی راہ کے لیے بھیجتی تھی۔ آج کی مائیں یہ ہیں جن سے کہا جائے یہ اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کروا دو، جی وہ 9 سال کا کورس ہے، جی 9 سال میں تو یہ بوڑھا ہو جائے گا، کیا کریں گے ہم؟ اور دوسری جانب ایم اے کرتے کرتے ڈگریاں لیتے لگے، چاہے وہ 20 سال وہ ضائع کر لے وہ ان کو قبول ہوتے ہیں۔ دین کے لیے بچوں کو بھیجنا ہمارے پاس وہ ہمارا نیت ہی نہیں ہوتی ہے۔ اچھا جب آپ نے 40 دینار کہا کہ میری ماں نے مجھے دیے تو یہ فرمایا تھا والدہ نے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، تو ماں کے ساتھ جو میں نے عہد کر لیا تھا میں اس کو توڑنا نہیں چاہتا ہوں۔ آپ کے لفظوں میں اتنی تاثیر تھی کہ جو ڈاکوؤں کا سردار احمد بدوی ہے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس نے کہا کہ یار تو نے ایک وعدہ اپنی ماں سے کیا توڑنا نہیں چاہتا ہے، اور میں نے اپنے رب کے ساتھ کتنے وعدے کر لیے ہیں اور سارے توڑتا چلا جا رہا ہوں۔ زارو قطار روئے اور آپ کے ہاتھ کے اوپر دستے بیت بھی اور توبہ بھی کر لی۔ عزیز سامعین وہ تو ساری زندگی اخلاص کے ساتھ، آپ کی والدہ نے ایک دفعہ آپ کو پیچھے سے کہ سونا بھیجا اتنا، تو جب آپ کے پاس وہ بندہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آیا تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ میں طالب علم تھا، مجھے ضرورت تھی، فاقوں سے زندگی گزر رہی تھی، لیکن میں نے جب دیکھا گرد و نواح تو مجھے کچھ فقراء نظر آئے، میں نے سارے کا سارا سونا ان کے اوپر صدقہ کر دیا، صرف اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کیا۔ لیکن ہمارے ہاں یہ چیز نظر نہیں آتی، ہم یہ سمجھتے کہ اخلاص کے بغیر ہی شاید اللہ مل جائے۔ دیکھیں آپ کوئی بھی نیکی کریں، کوئی بھی کریں، اگر آپ نے دنیا داروں سے اس کا اجر وصول کیا تو دنیا میں ملے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اور اگر اللہ کے لیے کریں گے تو دنیا میں بھی اللہ 10 گنا عطا کرے گا، اور بعض آیات کی روح سے 700 گنا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، لیکن کریں صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی آپ کے گھر نظر دوڑائی جائے، آپ کی سیرت کو دیکھا جائے تو آپ کی ساری زندگی صرف اور صرف اخلاص کے اوپر مبنی تھی۔ اخلاص ہی آپ کی زندگی میں نظر آیا، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے جا رہے تھے تو رستے میں ایک محلے میں آپ کا سٹے ہوا، ایک علاقے سے گزر رہے تھے تو وہاں کے لوگوں کی آپ کو دعوت دی، جناب آپ بھی تشریف لے آئے تو ہمارے پاس اگر آپ رکیں گے تو ہم بھی آپ کی زیارت کر لیں گے یا خدمت کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب علاقے کے جو امیر ترین لوگ تھے انہوں نے آپ کی دعوت کی۔ اب سنیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا عمل کیا تھا، آپ نے اپنے مریدین کو بھیجا، فرمایا کہ اس علاقے میں پتہ کرو سب سے غریب گھرانہ کون سا ہے۔ اچھا انہوں نے سرچ کی، تلاش کی، پتہ چلا، آ کے بتایا کہ جناب کہ فلاں محلے میں ایک گھر ہے، وہاں صرف ایک مائی اور بابا رہتے ہیں، ضعیف العمر ہیں، غریب ترین ہیں، کوئی کمانے والا نہیں ہے، وہ سب سے غریب گھرانہ ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے مریدین کو لیا، آپ اس کے پاس چلے گئے، دروازہ نوک کیا، جا کے کہا جی میں شیخ عبد القادر جیلانی، میں عبد القادر آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ جب انہوں نے نام سنا تو چاہ چڑھ گئے، کہا حضور ضرور آپ ہمارے گھر میں رہیں۔ اب مریدین کے عقل سے یہ بات بالا تر تھی کہ وقت کے بڑے بڑے عمراء وزراء وہ آپ کی دعوت کر رکھے ہیں لیکن آپ ان کی دعوت کو قبول نہیں کر رکھے، ایک غریب گھرانے میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ یہ اخلاص تھا۔ ذرا اس کے بعد جو عمل آپ نے کیا وہ آپ سنیں گے تو اشش کر اٹھیں گے۔ اچھا جب آپ وہاں رکے تو مریدین آپ کے جتنے بھی علاقے کے گرد و نواح کے تھے وہ آئے، آپ کے پاس تحفے لے کے آتے، نذرانے پیش کر رہے، کوئی کیا پیش کر رہا ہے، کوئی کیا دے رکھا ہے، آپ سارے قبول کر رہے ہیں، تحفہ قبول کرنا چاہیے، آپ قبول کرتے رہے۔ اچھا وہ جب تحفوں کا ڈھیر لگ گیا، پیسوں کی بھرمار ہو گئی وہاں پہ، تو جب آپ وہاں سے جانے لگے تو مائی بابے کو بلایا، کہا کہ میں تمہارے پاس یہاں رکا، لوگوں نے سارے گفٹ مجھے دیے، تحفے مجھے دیے، اور یہ ساری دولت اور تحفے میں آپ کی بارگاہ میں تحفے کے طور پہ پیش کرتا ہوں۔ یہ تھا اخلاص، اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنا، لوگوں کو فائدہ پہنچانا۔ میں آپ سے عرض کروں آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، اگر شیخ عبد القادر جیلانی کو مانتے ہیں، آپ ان کے مرید کہلوانا چاہتے ہیں
تو آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں کوئی ایسے کام ہے جو آپ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. اخلاص کے بغیر زندگی کا جو بھی عمل ہے اس کا انسان کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا. اب جتنے بھی لوگ دیکھ لیں زندگی میں بڑے گزرے ہیں صحابہ کرام، ان کی زندگی میں صرف اور صرف ایک اخلاص نظر آتا ہے. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم سے ہو سکے کوئی نیک عمل جو چھپا سکتے تو اس کو ضرور چھپاؤ، لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرو. آپ اپنی زندگی میں ذرا گریبان میں جھانک کے دیکھیں، غور کریں، کوئی نیک عمل آپ نے کیا ہو اور کسی کو نہ بتایا ہو، جب بھی آپ سوچیں گے آپ کو وہ ضرور خوشی دے گا. اپنی زندگی میں بہت سارے کام ایسے شامل کرنے کی کوشش کریں کہ جو صرف یا آپ کو پتا ہو یا آپ کے رب کو پتا ہو اور تیسرے بندے کسی کو نہ پتا ہو، آپ کے گھر والے فیملی کو بھی نہ پتا ہو. نیک کام ہو کریں وہ. اب دیکھ لیں بزرگان صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کے، ان کی زندگی بھری پڑی ہے اس سے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صبح کی نماز کے بعد جنگل کی طرف چلے جاتے تو حضرت عمر فاروق اعظم کو بڑی تشویش لاحق ہوئی کہ یہ کیوں جاتے ہیں. آپ نے ایک دن چھپ کے پیچھا کیا، جب گھر سے آپ نکلے تو آپ بھی اس گھر میں داخل ہو گئے اور جا کے وہاں دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے. پوچھا یہ جو آتا ہے یہ کون ہے؟ کہا مجھے نہیں پتا. کرتا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے اس نے؟ گھر کی صفائی کرتا ہے، گھڑے میں پانی بھرتا ہے، کھانے کے انتظام کرتا ہے، چلے جاتا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم وہاں کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ بھائی ابو بکر، آنے والے اپنے جتنے بھی دوست ہیں ان کو مشکلات میں ڈال دیا آپ نے. اتنا اخلاص. پھر اپنی زندگی میں کیا کیا کہ آپ حضرت عمر فاروق اعظم آپ بھی گھر میں رات کے وقت جاتے، کچھ دیر سٹے کرتے، پھر واپس چلے جاتے. حضرت ابو عبیدہ فرماتے کہتے کہ میرے دل میں یہ کھٹکا لگا، میں نے کہا کہ رات کی طریقے میں امیر المومنین وقت کے بادشاہ گھر میں جاتے واپس چلے جاتے، وجہ کیا ہے؟ کہتے میں نے بھی ان کا پیچھا کیا. جب وہ گھر سے نکل کے چلے گئے میں گھر میں گیا، میں نے بھی دیکھا وہاں کہ نبینہ عورت ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا مجھے نہیں پتا. اور 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا امیر المومنین کسی گھر میں جاتے گھر والے کو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا اس بوڑھیا سے پوچھا کرتے کیا ہیں؟ اس نے بھی یہی جواب دیا. اس نے کہا گھر کی صفائی کرتے ہیں، گھڑے میں پانی بھرتے ہیں، کھانا تیار کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کے کام یہ میں جتنا بھی بولو براز کرتی ہوں میں 4 پائی سے اٹھ نہیں سکتی، یہ وہ برتن صاف کر کے دوبارہ یہاں پہ آ کے رکھ دیتے ہیں. یہ تھا اخلاص. یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ساری زندگی کام کرنا، یہی ہمارے بزرگان دین کا یہی طریقہ تھا. آج اگر ان کے نام روشن ہیں تو انہوں نے جتنا کچھ بھی کیا وہ کر کے لوگوں سے تعریفیں نہیں بٹوری ہیں. انہوں نے سارا کا سارا کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا، اور یہی اللہ کی رضا کے لیے کرنا آج ان کی قبروں کے اوپر آج بھی چراغ جل رکھے ہیں، آج بھی وہاں قرآن خوانی جاری ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لگتے جگر، یہ کربلا میں بچنے والے واحد شہزادے تھے، باقی سارے رفقا آپ کے شہید ہو گئے. تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے تو رخصت ہونے کے بعد جب آپ کو غسل دینے لگے تو دیکھا کہ آپ کی پیٹھ کے پیچھے نشانات بنے ہیں. نشانات اس طرح کے تھے جیسے کوئی وزن اٹھانے والا ہو. جیسے یہ منڈی میں وہ پانڈی حضرات کام کرتے ہیں، وہ بوریاں اٹھا کے کئی من کی جب وہ لے کے جاتے ہیں تو ان کی یہاں پہ جگہ سخت ہو جاتی ہے، بوریاں اٹھا کے. جب وہ غسل دینے لگے تو دیکھا کہ آپ کی یہ جگہ سخت تھی، نشانات تھے. یعنی جسم انتہائی نرم و نازک ہو اور انتہائی خوبصورت ہو، تو اس کی جگہ پہ جب نشانات دیکھے تو غسل دینے والے بڑے حیران ہو گئے. کہا پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ یہ نشانات کیوں پڑ گئے آپ، یہ تو مزدوروں کے ہوتے ہیں. اچھا بارکیف آپ کو انہوں نے غسل دیا، کفن دیا، آپ کو جب دفن کر دیا، اگلے دن جب دیکھا تو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آپ کے گھر کے باہر کھڑے تھے اور رو رہے تھے. رونے کی وجہ پوچھی کہ آج کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ کئی بیوہ عورتیں تھیں. انہوں نے کہا کہ پہلے بیوہ نہیں تھی، آج ہم بیوہ ہوئی ہیں. امام زین العابدین رات کی تاریکی میں بوری میں سامان بند کرتے اور ہمارے گھر میں خود اپنے کندھے پہ چھوڑ کے آیا کرتے تھے. یہ اخلاص تھا. مرنے کے بعد پتا چلتا کہ یہ بندہ لوگوں کے ساتھ ایسی بھلائی کرتا ہے. اور ہمارے ہاں کیا ہے، ہم کسی کو ایک توڑا راشن کا دینا ہو تو پہلے 10 فوٹوگرافر بلاتے ہیں، ادھر سے بھی کھینچے ادھر سے بھی کھینچے، پھر فیس بک پہ ڈالیں، پھر سارے گروپوں میں بھیجیں، اس لیے تاکہ پتہ چلے کہ چودھری صاحب ملک صاحب نے یہ ایک توڑا کسی کو راشن کا دیا.
اپنی زندگی میں اخلاص پیدا کریں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی زندگی کا یہی اخلاص تھا کہ آپ نے جتنی بھی دین کی خدمت کی اللہ کی رضا کے لیے کی. اور سب سے بڑی آپ کی سیرت کا پہلو سب سے درخشندہ یہی ہے کہ آپ علم کے ساتھ وابستہ تھے. آپ کی ایک تقریر کے دوران مجلس کے دوران 70 ہزار لوگوں کا مجمع ہوتا تھا. یہاں یہ 1000 بھی نہیں ہے, 70 ہزار لوگ. اور یہ بھی آپ کی کرامت تھی کہ جتنی آواز پہلی صف میں کھڑے ہونے والے لوگوں کو جاتی تھی اتنی آخری بندے بھی سن لیتے تھے. کرتے کیا تھے وہاں پہ؟ اللہ اچھا, ساری زندگی دین کی خدمت کی. آپ کا مدرسہ تھا, مدرسہ قادریہ, جس میں آپ نے تقریباً 38 سال تک پڑھاتے رہے. کتنے سال تک؟ یعنی 2 کم 40 سال ایک جگہ پہ بیٹھ کے طالب علموں کو پڑھاتے رہے. ابن قدامہ جیسے بڑے بڑے لوگ آپ کی مجلس میں شامل تھے. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا, جو بیت المقدس آج بالکل تنہا رہ چکا ہے. سارے وہ بے غیرت حکمران جو مسلمان تھے وہ اپنی آنکھیں بند کر لی انہوں نے, کوئی ان کی مدد کے لیے تیار نہیں ہے. بلکتے ہوئے بچوں کی, وہ سسکتے ہوئے بچوں کی جو ویڈیوز ہیں آج ان کے دلوں کو پریشان نہیں کرتی. آج ہر بندہ اپنی وہ زندگی میں مگن ہے. وہ صلاح الدین ایوبی کو آج پھر بیت المقدس پکارا ہے, کوئی تو آئے. لیکن کہاں سے آئے؟ کوئی شیخ عبد القادر کا مرید ہو تو آئے نا. ان کے جو والد صاحب تھے وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید تھے, اور 10 سال کی عمر میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان کے والد صاحب لے کے شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس پہنچے. اور جو کرد قوم جس سے تھے وہ سارا قبیلہ جو تھا اسی سے آپ کا آغاز ہوا. تو وہ آپ کے پاس لے کے آئے. آپ نے سر کے اوپر دست شفقت رکھا اور فرمایا کہ یہ اسلام کا عظیم مجاہد بنے گا. بڑے ہو کے آپ نے بیت المقدس کو فتح کیا. یہ شیخ عبد القادر جیلانی اتنی علم سے محبت تھی. آج میں آپ سے عرض کروں جتنے بھی معاملات سارے ہمارے معاشرے میں ہیں, یہ جو بیت المقدس سے دوری ہے, فلسطین کی محبت کے لیے ہم تڑپ نہیں رہے, جہاد کے لیے نہیں جا رہے, اس کی وجہ مین یہ ہے ہمارے پاس علم موجود نہیں. دینی علم ختم ہو چکا, دین کے ساتھ بالکل وابستہ نہیں ہے. یہ 5, 10, 15 منٹ کے لیے آ کے ہفتے بعد تقریر سنتے ہیں ہم, آدھا گھنٹہ بھی ہمارے لیے پہلے آنا محال ہے. لیکن آئے شیخ عبد القادر جیلانی, علم سے کتنی محبت تھی. طالب علم کہتے کہ رات کے وقت ہم سوتے تو اپنی جو کپڑے وہ کھونٹیوں کے ساتھ جو دھونے والے لٹکا کے سو جاتے. ہم صبح اٹھتے دیکھتے کہ ہمارے دھلے ہوئے کپڑے کھونٹیوں کے ساتھ لٹکے ہوتے تھے. جب غور کیا کہ کون ہے جو ہمارے کپڑے دھو کے چلے جاتا ہے, پتا چلا جو اس مدرسے کے پرنسپل شیخ عبد القادر جیلانی ہے وہ رات کے طریقے میں اٹھ کے بچوں کے کپڑے اتارتے, دھوتے, سکھاتے اور پھر کھونٹیوں پہ لٹکا کے چلے جاتے. یہ تھا علم کے ساتھ محبت. اتنی محبت کہ اپنے تمام بیٹوں کی یہ ڈیوٹی تھی کہ جاؤ جا کے مدرسے میں جو طالب علم پڑھ رہے ہیں, اگر کسی کے چراغ میں تیل کم ہو گیا, چراغ بجھ گیا ہے, جا کے چراغ جلا کے وہ میرے طالب علم دین کا علم حاصل کر رکھے. اپنے بیٹوں کو کہتے جا کے طالب علموں کی خدمت کر کے, خود جا کے ان کو کھانا کھلاتے. یہ تھے شیخ عبد القادر جیلانی. آج ہمارے معاشرے میں 2 دیگوں کا نام ہے بس. آج دکان سے دودھ نہیں ملا, کیا جی 11ویں ہے, سارا مہینہ دودھ میں پانی ڈالو, اور جس دن 11ویں ہو سارے کا سارا دودھ ایک قطرہ پانی کا ڈالے بغیر لوگوں میں تقسیم کر دو کہ اس سے 11ویں والا خوش ہو جائے گا. اور بھائی حرام و حلال میں تمہیں تمیز نہیں ہے اور کہتے شیخ عبد القادر جیلانی کو مانتے ہو آپ. ان کی تو ساری زندگی علم کے ساتھ وابستہ رہی ہے, علمی دور دورہ تھا. اتنی علم سے محبت فرمایا کرتے تھے اگر کوئی بندہ میرے مدرسے کے قریب سے بھی گزرے گا تو میں کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کروں گا, یا اللہ یہ میرے مدرسے کے قریب سے گزرا. میں آپ سے عرض کروں اگر آپ کی کرامات کو ذکر کرنا شروع کر دیں تو 20 کرامتیں آپ کی ہیں. سب سے زیادہ صاحب کرامت تھے, لیکن جو دوسرا پہلو ہے علم والا وہ کوئی بھی بیان نہیں کرتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی نام ہے علم کا. میں آپ سے عرض کروں کہ آپ کے مجلس میں 70 ہزار لوگ شامل ہوتے تھے, اور جب آپ کی ایک تقریر ہوتی زبان میں اتنی تاثیر تھی, اتنا اثر تھا کہ تقریر کے بعد کئی لوگوں کے جنازے اٹھائے جاتے تھے. اتنی زیادہ آپ کی زبان میں تاثیر ہوتی تھی. صرف علم کا نام دوسرا شیخ عبد القادر جیلانی ہے, اور 11ویں کا مطلب بھی یہی ہے, چاند کی 11 پہ آپ ایک علمی مجلس کا اہتمام کرتے تھے.
جس میں حضور علیہ السلام کا میلاد منایا جاتا، لوگوں کو دین سکھایا جاتا، وہ چاند کی 11 پہ ہوتا تھا اور 11ویں والے وہ مشہور ہو گئے. لیکن ہم یار لوگوں نے کیا کر دیا، ہم نے صرف 2 دیگوں کا نام رکھ دیا، باقی ان کی تعلیمات کو پسے پش ڈال دیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.